یہ صرف پی ٹی آئی کا کیا ایشو ہے؟ مطلب ایک طرف مذاکرات کی بات کریں، دوسری طرف احتجاج کی بات کریں، اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی واقعی یہ جو بات چیت کرنے کے لیے آپ فائنلی کہہ تو رہے ہیں کہ حکومت سے بات چیت ہوگی؟ نہیں کر رہے حکومت سے بات چیت، ابھی بھی نہیں کر رہے، تو پھر عمران کہا خان صاحب کیوں نے ہے؟ کل کہہ دیا ہے کہ میرے حکومت کے لیے کوئی دروازے کھلے نہیں ہیں. نہیں لیکن بیرسٹر گوہر صاحب تو آج تک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے مذاکرات عمران خان صاحب نے کل جو عمران خان کی گفتگو آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ ہم نے کر کے دیکھ لیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری کوئی بات نہیں کرتے. وہ مذاکرات کریں گے جو بیکڈ بائی اسٹیبلشمنٹ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ ہوں، اس کے علاوہ مذاکرات نہیں کریں گے. اور میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نفرت اور تقسیم ختم ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سینس پریویل کر رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک دوسرے کو گلے لگا رہا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، باقی ان کی مرضی ہے، جیسے کرنا ہے کرتے رہیں، کہ اس وقت پوری قوم یکسو ہے، ون پیج پہ ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم خوش ہیں. اس وقت جو 10 مئی کو لے کے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو گورنمنٹ میں ہیں، جو اقتدار میں ہیں، سارے سٹیک ہولڈرز، ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو معاف کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ یار یہ لائن ہو گئی. آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے جو غلط کام کیا تو اس کی سزا ملی، ہم نے بھی کر لیا، تو اب آؤ اس ملک کے لیے آگے بڑھیں. بالکل. تو یہ نفرت اور تقسیم ختم ہونی چاہیے، اور جو اقتدار میں ہوتے ہیں، خواہ وہ جس اقتدار میں بھی ہوں، جو عہدے پہ ہوتے ہیں، ان کو دل بڑا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بندہ اپنے سے بڑی اس کی میں ہو جائے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. جب وہ بڑے عہدے میں ہوتے ہیں، جب میں پہ قابو پا لو تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. یہ جو انہوں نے اتنی جھوٹی خبریں دی، اس سے یہ تو پتہ چل گیا جرنلزم کا کہاں سٹینڈ کرتا ہے. پاکستان وائن ان کو پروٹوکول اتنا ملا، مریم صاحبہ ملی، نواز شریف صاحب ان سے ملے، پھر اچانک ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس پورے فیز میں آپ دیکھیں، مطلب اس پہ کھل کے تھوڑا تنقید ہونی چاہیے. مریم صاحبہ نے کوئی گفتگو نہیں کی، نواز شریف صاحب غائب رہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ پورا آپریشن مانیٹر کر رہے تھے، ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے لیڈران کو کرنا چاہیے تھا؟ مطلب کچھ تو بات کرنی چاہیے تھی اس کے اوپر. پہلی بات تو یہ کہ یہ بھارتی آپ یقین کریں ہیں ہی ایسے، ہم نے ان کو گلیمرائز کیا ہوا ہے. کس لیے کیا ہوا ہے؟ کہ بالی ووڈ کی وجہ سے. کس لیے کیا ہوا؟ کہ ان کے امیج کی وجہ سے. شاہ رخ، عامر خان، سلمان خان، مادھوری، تو کترینہ، تو ورنہ یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. ہم چونکہ احساس کمتری کے مارے لوگ ہیں، اوپر سے کوئی بھی آ جائے تو ہمارے لیے وہ کمال ہے، برکت آتا. حالانکہ چھوٹی عورت، جھوٹی عورت نکلی، اور اس نے بہت دفعہ جھوٹ بولا ہے. فیک نیوز کے بعد تو ان کا اور اس مرتبہ تو پہلی دفعہ ساروں کی نظر پڑ گئی نا، کیونکہ ہم ایسے سچویشن چل رہی تھی. ورنہ بہت دفعہ اس نے اینگلنگ کی، اینگلنگ F-16 گرایا، پائلٹ گرفتار کر لیا، یہ اس نے ٹویٹ کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی نواز شریف از آؤٹ آف سیاست. نواز، ہاں، وہ غلام جن کی رگ رگ میں غلامی رچی بسی ہوئی ہے، یہ وہ غلام ہیں جن کا اب ناقابل علاج لوگ ہیں، ان کا نہیں. ورنہ نواز شریف کب کا سیاست سے ریٹائر ہو چکا ہے. اور ہاں، البتہ مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود نا اپنا مذاق بنانے کے لیے، کہ جو ہم انڈیا کی طرف وہ لان تان کر رہے تھے نا، یہ ہماری طرف کرو، اچانک آؤٹ آف دا وے بولی عظمہ بخاری بولی کہ یہ سارا ڈیزائن انہوں نے کیا. او بھائی خدا کا خوف کرو، کیا ضرورت تھی؟ خدا کا خوف کرو کہ نواز شریف میں کیا قابلیت ہے. مریم نواز بولی F-17 تھنڈر جو ہے نا، وہ نواز شریف نے اتفاق فاؤنڈری میں بنایا تھا، پیسے بھی اپنے لگائے تھے، اور وہ کئی تصویریں بھی تھی کہ جس میں وہ ہوا بھی بھر رہے ہیں اور میزائل بھی فٹ کر رہے ہیں. مطلب اس کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد ضرورت کیا، یہ ہیں ہی ایسے مزقہ خیز. ہم نے ان کو بھی گلیمرائز کیا. یہ چھوٹے لوگ ہیں، دولت شاہ کی چوئیاں ہیں، جن کو ہم نے گلیمرائز کیا ہوا ہے پہلی. اور دوسرا پھر آگے بولے، میں کوئی کہتا ہے میں اس وقت تربوز کھا رہا تھا ٹھنڈا فریج کا جب جنگ لگی ہوئی تھی. کوئی بول رہا ہے کہ جی ہم نے ان کی ہدایت پہ کیا. کوئی بول رہا ہے جی، اس کے بعد بول رہا ہے کہ جی عرفان صدیقی صاحب کتنے سینئر آدمی ہیں، کتنے اچھے لکھنے والے ہیں، بزرگ ہیں. نواز شریف کی خاموشی نے در و دیوار ہلا دی ہے بھارت کو. خدا کا خوف کرو غلاموں، بس کر دو یار. اور پھر اوپر سے حالانکہ شہباز شریف کی اپروچ پھر بھی کوئی تھوڑی سی ڈائریکٹ تھی. وہ کم از کم ان لوگ ضرور تھے. جس دن انہوں نے کہا نا کہ یہ نواز شریف کا آپریشن ڈیزائن ہوا، اس دن انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، یاسر منیر صاحب نے سارا کچھ کیا ہے، میں تو اس وقت سوئمنگ فرما رہا تھا. اچھا، دوسرا جس دن انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ ابھی کل کوئی بولا ہے لیگی کہ یہ جو فیلڈ مارشل کا ہے نا، یہ نواز شریف کی ہدایت پہ دی ہے. انہوں نے آج کہا آج انہوں نے شہباز شریف نے وہ بھی ختم کیا. بھی خدا کا خوف کرو، نواز شریف شٹ اپ کال دے رہا ہے. اچھا، لاسٹ فیو منٹس ہیں. یہ تو پکچر آپ نے بالکل صحیح عیاں کیا، اور میں چاہتی تھی کہ ذرا آپ کی زبانی ہم سن بھی لیں اس چیز کو.